बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत वफ़ीयत के साथ होंगे और ज़रूर मुझे दुआ में याद रखते होंगे। आज बहुत ही दिलरुबा और बहुत ही आपके लिए स्वीट एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एक जड़ी बूटी का बीज है जो कि इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ऑल वर्ल्ड में इसको जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहाँ पे इसको कसरत के साथ इसको हमारे प्यारे भाई इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि बर्फ़ गोला वाले होते हैं तो मलंगा इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जिसका नाम है तुखम मलंगा। तुखम मलंगा भी बोलते हैं, तुखम मलंगा भी बोलते हैं और इसको तुलसी का बीज भी बोलते हैं। आम तौर पर ये फलूदा वाले, ये जो बर्फ़ गोला वाले होते हैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको ऊपर छिड़क कर जो वो बंदों को खिलाते हैं और ये ऐसे समझे कि हर दिल अजीज़ है। इसको गर्म मजाज वाला भी खा सकता है, सर्द मजाज वाला भी खा सकता है। बहुत ज़्यादा इसको सर्दियों में तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके फ़ायदे इतने हैं लातादाद। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त बाप दायमी जो कब्ज़ में मुब्तला है, मैदे की जलन में, गैस में, तबखीर में, आंतों के जितने भी मसाइल हैं, आंतों की खुश्की, पुराने अल्सर का इलाज इस सिर्फ़ और सिर्फ एक तुखम मलंगा में जो है वो पहना है, छुपा हुआ है। तो इसको वो हमारे दोस्त भी ख़ास तौर पर यूज़ कर सकते हैं जो कि मर्दाना कमज़ोरी जैसी बहुत बड़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनको मनी के कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं, एहतलाम की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, मनी जो है वो बिल्कुल पानी की तरह हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आज़मूदा उसके लिए आबे हयात का काम करेगा। उसके लिए ये ऐसे समझे कि ये नुस्खा आखिरी काढ़ा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तुखम मलंगा। लेकिन जिस तरीके से के साथ मैंने उसको इस्तेमाल का तरीका बताना है, इसको मेरा प्यारा भाई यूज़ करेगा तो इंशाअल्लाह उसके लिए ये आबे हयात होगा। तो वीडियो पे चलने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ कि इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो पैसे ना लगें तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी फितरत नहीं है कि इल्म को छुपा कर रखूं। ये छोटे छोटे बज़ैत नुस्खे होते हैं, लेकिन आप भाई जो गरीब होते हैं, आवाम होती है, उनके लिए हकीकत में यकीन जानने में कसम नहीं उठाता, उनके लिए वो दवाई जो मेडिसन आप 2, 3, 4 हज़ार तक लेते हैं, उसके लिए सिर्फ एक जो जड़ी बूटी का नुस्खा मैं बताता हूँ। इंशाअल्लाह 100% मैं इसको अपने मरीजों पर बहुत ज़्यादा यूज़ करवाता हूँ, खुद भी यूज़ करता हूँ। और नुस्खा भी वही होता है जो पहले जो हिकमत वाला होता है, हाकम होता है, जो भी हकीम होता है, डॉक्टर होता है, वो पहले अपने ऊपर उसको लागू करे, उसके असरात अच्छे ज़ाहिर हों, अच्छे मरतब हों, तो फिर अपने मरीज़ों को या दूसरी आवाम को, पब्लिक को शेयर करे, तो वही नुस्खा अच्छा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी नुस्खे होते हैं पहले मैं इनको खुद आजमाता हूँ, फिर मरीज़ है, क्योंकि मेरा ये साथ क्लिनिक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये सामने रख कर वीडियो बनाने वाला ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ वीडियो बना दी तो बस इतना ही काम कर दिया। तो इल्म को मेरा दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यारे भाइयों की तरफ शेयर किया जाए, ताकि हमारी गरीब आवाम, ऑल वर्ल्ड की गरीब आवाम इन नुस्खों को यूज़ करे और हमें ज़रूर दुआ में याद रखे। ख़ास तौर पर आपने यूट्यूब पर सुना है कि ये जो लाल मिर्च है इससे इसके कितने फ़ायदे हैं, इससे मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, ये छोटी मिर्च है इससे ख़त्म हो जाते हैं, ये सिर्फ एक खीरा खाएं तो इतनी टाइमिंग, नाउज़ बिल्ला, इस तरह के गलत मैं नहीं कहता कि शेयर किया जाए। तो एक आप प्यारे भाई बता दें, कोई भी बता दे कि एक खीरा ही बंदा सिर्फ खाए तो क्या उससे मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है? क्या वो उससे सिर्फ और सिर्फ मैदे की जो है वो चीज़ें जितनी भी होती हैं, गैस ट्रबल वगैरह, सिर्फ एक खीरे से ख़त्म हो सकती है? उसका एक तरीक़ेकार है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, उसके तहत आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वो आपकी मदद दूर होगी।
تو پیارے بھائیوں، یہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی کا بیج آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو تخم ملنگا بھی کہتے ہیں یا تخم بلنگا بھی کہتے ہیں یا تلسی کے بیج کو بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو بیسل سیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ گرمیوں میں تخم ملنگا کے استعمال انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال جسم کی گرمی کو مارتا ہے اور ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے ہر لحاظ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف میڈیسن کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق تخم بلنگا میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، جو برین بوسٹر یہ سمجھے اس کا کام کرتی ہے۔ یہ بیج سستی کو دور کرتا ہے اور انسان کو چاقو چوبند رکھتا ہے، اس کی سستی کو دور کرتا ہے۔ تخم ملنگا اپنی جسامت سے 10 گنا زیادہ پانی جذب کر سکتا ہے، اور جب انسانی جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو یہ ہاضمے کو بہت زیادہ بہتر بناتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف ایک بیج ہوتا ہے نا، یہ جتنا سائز اس کا بیج کا ہے اتنا یہ 10 گنا اپنے اندر یہ پانی جذب کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک بیج ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اس اپنے چینل میں اس کی وضاحت سے آپ کو مردانہ کمزوری کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دوسری مرضوں پر بھی ایسا سمجھیے کہ یہ آخری کاڑھا ہوتا ہے۔ ایسے مریض جو دائمی قبض میں معدے کی جلن، گیس، تبخیر، آنتوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس کی خشکی ہوتی ہے، پرانے السر سے تنگ ہوں، تو کم از کم 40 دن تخم ملنگا کو 3 چمچ اور 5 چمچ شکر 1 لیٹر پانی میں بھگو کر دن میں 2 یا 3 بار اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی یہ جو میں نے مطلوبہ مرضیں بتائی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ایسے کرنا ہے، آپ مصری لے لیں، شکر لے لیں، گڑ لے لیں، 2 یا 3 چمچ روزانہ، کم از کم 2 چمچے، زیادہ سے زیادہ 3 چمچے آپ نے ان دونوں چیزوں کو، شکر کو، اس تخم ملنگا کو بھگو دینا ہے۔ رات کو بھگو دیں، پھر فریج میں رکھ دیں، ٹھیک ہے، فریزر میں رکھ دیں، تو صبح نہارے منہ خالی پیٹ آپ نے اس کو پینا ہے۔ تخم ملنگا میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم اور مالٹے کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ یعنی اتنا یہ تخم ملنگا اکثیر ہے آپ کے لیے۔ تخم ملنگا کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ تخم ملنگا خون میں انسولین کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اور ذیابیطس یا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، جو ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں یہ مدد دیتی ہے۔ اس لیے دن بھر میں 2 چمچ تخم ملنگے کے انرجی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں تخم ملنگا بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے تخم ملنگا ایک ٹانک کا درجہ رکھتا ہے۔ ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے تخم ملنگا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ وہ ہمارے دوست احباب جن کو ڈپریشن کا وہ شکار رہتے ہیں، وہ بھی اس کو دل کھول کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مدافعتی نظام کو بہت زیادہ مضبوط یہ بناتا ہے۔ تخم ملنگا کو استعمال کر کے ہم کئی اقسام کے کینسر یعنی سرطان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پوری طرح نیند نہیں آتی تو اس کے لیے یہ سمجھے کہ 81 کا کام کرتی ہے، لیکن 81 آپ کو پتہ ہے جو بھی جتنی بھی نیند رما گولیاں ہوتی ہیں، نیند آور گولیاں ہوتی ہیں، کتنا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ تخم ملنگا یہ صرف اور صرف ایک جڑی بوٹی انشاءاللہ آپ کو سکون سے نیند لائے گی اور اچھے طریقے سے، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑا اس کا کارنامہ یہ ہے، اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست احباب جن کو کولیسٹرول کی بیماری ہے، کولیسٹرول کم نہیں ہوتا، وہ بھی اس کو دل کھول کر استعمال کریں۔ صرف اور صرف گرمیاں استعمال کریں، سردیاں بھی نہ بھی اس کو استعمال کریں تو الحمدللہ اس کے 100% اس کے رزلٹ آپ پائیں گے۔ وہ ہمارے دوست احباب جن کو دل کی مرضیں ہیں، دل پوری طرح کام نہیں کرتا، کوئی بھی صدمہ سنتے ہیں تو ان کا دل کھولنے لگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گشی تاری ہو گئی ہے، دل جو ہے وہ چھپتا رہتا ہے، تو وہ بھی اس کو استعمال کریں۔ پروٹین، تانبا، زنک اور آئرن جیسے اجزاء اس تخم ملنگا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے بال جھڑتے ہیں، بال صحیح طرح پھیلتے پھولتے نہیں ہیں، کمزور بالوں والے بھی اس کو دل کھول کر استعمال کریں۔
اس تخم ملنگا کے بیج کو یعنی تلسی کے بیج کو آج ہی آپ کسی بھی پنسار اسٹور پر جائیں اور اچھی سی کوالٹی کا تخم ملنگا 1 پاؤ لے لیں، 2 پاؤ لے لیں، جتنی بھی آپ کو توفیق ہے، ہو سکتا ہے آپ کے جیب میں 100 روپیہ میں 200 کا کہوں، جتنی آپ کو توفیق ہے اس کو استعمال کریں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو افراد ہر روز تخم ملنگا کا استعمال کرتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی سوزش، کوئی درد وغیرہ کی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اومیگا 3 کے فیٹی ایسڈ جوڑوں کو مضبوط رکھتے ہیں اور سوزش سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ تخم ملنگا کا جو بھی استعمال کرتے ہیں ان کے ایک تو جوڑے میں درد نہیں ہوتی، سوزش نہیں ہوتی، اور پٹھوں کا جن کو کھچاؤ رہتا ہے وہ بھی اس کو دل کھول کر استعمال کرے۔ اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اومیگا 3 کے فیٹی ایسڈ ہوتا ہے نا، وہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تخم ملنگا کو اس حوالے سے دوسری تمام غذائی اجزاء پر فوقیت حاصل ہے۔ اس میں موجود پروٹین گندم اور چاول میں موجود پروٹین سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اس تخم ملنگا میں۔ تخم ملنگا کا دن میں 1 بار استعمال آپ کی روزانہ کی جسمانی ضرورت کو مقابلے میں 18% تک کی کیلشیم کو مہیا کرتا ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں ایک ایسا اجزاء جو کہ کیلشیم کو ہڈیوں میں جذب کرنے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ آپ رات کو 3 چمچ، زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو 2 چمچ آپ پانی میں بھگو دیں، دودھ میں بھگو دیں، بھگو کر 1 لیٹر پانی لے لیں یا 1 لیٹر دودھ لے لیں، اس میں بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں۔ اس میں ہو سکے تو تھوڑی سی شکر ملا لیں، تھوڑی سی مصری ملا لیں، تھوڑی سی چینی ملا لیں، تھوڑا سا گڑ ملا لیں، جو بھی آپ کو چیز اویلیبل ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں، وہ اس میں ملا لیں اور صبح نہارے منہ خالی پیٹ اس کا استعمال بہت زیادہ آپ کو اکثر دے گا، اس کو فائدہ دے گا۔ کھانوں میں تخم ملنگا کا استعمال انہیں طاقتور بناتا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس کے کھانے سے وزن نہیں بڑھتا۔ تخم ملنگا جسم میں موجود انسولین کی تعداد کو توازن میں رکھتا ہے، یہ اس کا اتنا فائدہ ہے۔ اس لیے اگر موٹاپے کا شکار افراد بھی اس کو استعمال کریں گے تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ آب حیات کا کام کرے گا اور وہ بھی انشاءاللہ ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو آج ہی آپ کسی اچھے سے پنسار اسٹور پر جائیں، آج آپ کسی بھی مستند ڈاکٹر سے پوچھ لیں اس کے کتنے فائدے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا بالکل دل باغ ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو استعمال کریں، جب آپ کو یہ فائدہ دے تو اپنے بیٹے، اپنے حکیم، اپنے ڈاکٹر افتخار حسین شاہ صاحب کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.